11ویں شریف کا نیاز جو ہوتا ہے نا وہ غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کا ہوتا ہے. تو ایصال ثواب کا یہ کھانا 100% جائز بلکہ تبرک ہے. اولیاء کرام سے منسوب جو کھانا ہو، صالحہ نیک بندوں علماء ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانے پکائے جائیں تو یہ تبرک ہوتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں. مجھے بہت پہلے کسی نے دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے ایک حکایت سنائی تھی کہ ایک وسوسوں کا شکار تھا اور یہ نیاز بزرگوں کی غوث پاک کی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، نیاز بحث کرتا تھا کہ نہیں. تو خیر وہ ہو گیا بیمار اور اس کا ہو گیا گلا بند ہو گیا اس کا، اور کھانے پینے سے وہ عاری ہو گیا. اب کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یار نیاز کو منع نہیں کیا کریں، آپ کو نیاز آپ کھائیں، اللہ سب کرم فرما دے گا. تو اس کا مرتا کیا نہ کرتا، دوا کڑوی بھی تو پینی پڑتی ہے. ذہن تو اس کا بنا ہوا نہیں تھا، لیکن وہی بات کہ اب وہ تکلیف بہت تھی اس کو، تو اس کو کوئی کہیں لے گیا، وہ جو اس کا ہمدرد ہوگا نیاز میں، اس نے وہ کھانا شروع کیا. کھانا اترتا نہیں تھا اس کا، اس نے نوالا اٹھایا نیاز کا، اس کو اتر گیا. وہ کھاتا رہا، پیٹ بھر کے اس نے کھا لیا. تو غوث پاک نے ایسی نظر فرمائی کہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا اور اس کا دل بھی دھل گیا، اور نیازوں کا وہ قائل ہو گیا. یہ صحیح ہے. اس میں ہے خرابی کیا یار؟ وہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کوئی بکرے کا گوشت ہوتا ہے یا مرغی کا گوشت ہوتا ہے، اور وہ جائز چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو ہم روزانہ ہی تو کھا رہے ہوتے ہیں. تو شادی میں کھائیں تو حلال، عقیقے میں کھائیں تب بھی حلال، ختنہ میں جا کر کھائیں تب بھی حلال، ہوٹل میں بیٹھ کر کھائیں تب بھی حلال، روزانہ گھر میں کھائیں دن میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ تب بھی حلال. اور جہاں غوث پاک کا نام آیا تو شبہ شروع ہو گیا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے. واٹ از دس؟ Wake up to reality. 11ویں شریف کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ حسنین خان ٹیکسلا سے، کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے. لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں. اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو، یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد، یا حضرت عثمان کے بعد. کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا. ائمہ اربعہ سے دکھا دیں، امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام ابو یوسف نے ان کے نام پہ، امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے. امام شافعی کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے. تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے. تو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے. حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو. تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے، جو اسلام نے جیسے کہا. تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، اور محبت سے سمجھا دیا کریں، پڈے بازی نہ کریں کسی سے. یہ تو تھا غیر شرعی دعوتوں میں نہ جانا چاہیے. اب آپ گئے نہیں، کسی نے بھیج دیا، دعوت میں نہیں گئے آپ، جس کی نسبت غلط تھی. 12 وفات کی دعوت، 10 محرم کی دعوت، 18 ذی الحجہ کی عید غدیر کی دعوت، آپ گئے تو نہیں دعوت میں. اب پڑوسی نے بھیج دیا آپ کے پاس کہ بھائی یہ پوریاں آپ کے لیے رجب کی، یا ربیع الاول کا کھچڑا. ہاں نہیں، کھچڑا تو 10 محرم کا ہوتا ہے، ربیع الاول کی بریانی یا میٹھا ہوتا ہے نا، میٹھا بھیج دیا. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ دوپہر میں زیادہ کھانا کھائیں گے. ٹھیک، تو کھچڑا بھیج دیا. اب کیا کرے؟ یا قربانی اس سے گھر میں کوئی غیر اسلامی رسم پر بابا کے نام کا بکرا ذبح کر دیا، کندوری بنا دیا، ہاں آپ کے گھر بھیج دیا اس نے. اب کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ اس کو بولیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم یہ کھانا نہیں کھاتے، بولیں گے، آپ قبول نہیں کریں گے اس کو.
بول دیجیے آپ کہ ہم یہ کھاتے نہیں بولنا, لہٰذا جو کھاتا ہے اس کو دے دیجیے زیادہ اچھا ہے بولنا, ہم لوگ نہیں کھاتے بولنا, یہ فاتحہ یہ وہ سب نہیں کرتے ہیں. ایکسپلین کیجیے اس کو, سمجھائیے. کہ تو آپ کا خاموشی سے قبول کرے کسی کو پھینک دینا دے دینا درست نہیں ہے. قبول کرنا مطلب آپ دعوت میں جائے نہ جائے, قبول کرنا کافی ہے آپ کے لیے, سینکشن کر دیا آپ نے اس دعوت کو. تو آپ کہیں گے یہ ہم نہیں کھاتے اور ہم کو چلتا نہیں. یا پہلی بار انہوں نے بھیجا اور آپ کو پتہ نہیں, آپ نے قبول کر لیا, تو اگلی بار ان کو آپ ضرور بولیے کہ آپ یہ کھانا ہمارے پاس مت بھیجا کیجیے, ہم یہ نہیں کھاتے. ہاں الگ سے آپ کبھی بھی کھچڑا بھیجیے بولنا ہم کھائیں گے, لیکن خاص 10 کا ہم نہیں کھاتے, خاص 12 ربیع الاول کا نہیں کھاتے, خاص کسی کے تیسرے کے میت کا ہم نہیں کھاتے ہیں بولنا, ہمارے پاس نہیں چلتا. سمپل. کیوں نہیں چلتا, کیوں نہیں چلتا, تو آپ کے پاس کیوں چلتا بولنا, ہمارے پاس نہیں چلتا. سمپل اتنا ہی رہتا نا, نہیں چلتا اور چلتا, کوئی ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے. جیسا کچھ لوگ بولتے ہیں نا, بھائی ہم کو یہ نہیں چلتا تمہارا وہابیوں کا, تو ہم بھی یہ بول سکتے ہیں ہم کو نہیں چلتا تمہارے بریلویوں کا. سمپل. کیوں ہم کو کیوں دلیل دینا ہے صرف اس کو, اس نے بھی دلیل دینا نا ہم کو کچھ, ہر بار ہم ہی چاہتے کہ ہم دلیل دیں. تو آپ اگر وہ بولے نہیں کیوں نہیں, تو بولا آپ کیوں بناتے, یہ بولیے بولنا. تو بولیں گے ایسے ہی بناتے, تو بولا ہم ایسے ہی نہیں کھاتے. سمپل. نہیں سننے سے ثابت ہے تو ثابت کر کے بتاؤ بولنا. میں ثابت نہیں کروں گا, تم ثابت کر کے بتاؤ 10 کا کہاں ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوں گی. سمپل. دیکھ رہے نا آپ, ہم نہیں کھاتے کہ تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کرنے کی, تو ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہونا چاہیے نہیں کھانے کی, بس ہم نہیں کھاتے یہ کھانا. کہ تو اب آپ بحث میں جائیں گے حرام حلال وہ لمبا ہو جائیں گے, تو ابھی صرف ٹالنا ہے آپ کو بات کو, تو ہم نکال دیں. اگلی بار وہ خود بولیں گے یار ان کو نہیں چلتا یہ, اور وہ بھی احترام کریں گے نہیں ان کو نہیں چلتا, ان کو یہ نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو آپ قبول نہیں کر سکتے, ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں دل ٹوٹے گا قبول کر لیتے, پھر غریب کو دے دیتے. یہ کون سی بات ہوئی یار, کیا آپ کسی نے حرام گوشت کاٹا کسی چیز کا, آپ بول رہے میں قبول کر لیتا اور کسی کو دے رہے. لینا آپ کا دلیل ہے اس کی کہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں, لے بھی نہیں سکتے آپ اس کو. تو آپ پہلے بول دیجئے کہ ہمارے کو یہ نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا, تو آپ کو کیوں چلتا, ہم کو بھی نہیں معلوم کیوں نہیں چلتا, تو ہم کو بھی نہیں معلوم کیوں نہیں چلتا. سمپل. اتنا ہی سمپل. دلائل بحث مباحثے جھگڑا وہ کچھ نہیں, سمپل ہے. لیکن ہم کو احساس کمتری ہوتی ہے ایسی وقت, نہیں ان کو برا لگ جائیں گا. اللہ اور اس کے رسول کو کوئی چیز بری لگی وہ ہم کو برا نہیں لگتا, دنیا کو برا لگنے کا بڑا برا لگتا ہے. تو آپ اس کو انکار کر دیجیے, اچھے سے سمجھا کے احسن طریقے سے ایکسپلین بھی کیجیے ان کو کہ ہم لوگ یہ چیز نہیں کھاتے اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے. وہ بولے نہیں ثابت ہے تو آپ بتائیے بولنا, جب ثابت بتا دیں گے انشاءاللہ ہم بھی کھائیں گے. سمپل, ختم ہوگی بات. ایک بھائی کا سوال ہے, میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے 11ویں اور عرس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے, تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے؟ آپ جو آرڈر دینے کے لیے ہے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں. باقی سال ثواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا. صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں. 11ویں اگر وہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے ثواب کے لیے, تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے, کھانا تو حلال ہی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کا ہے. باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہا ہے. اگر تو وہاں پہ کوئی NGO چلا رہی ہے, کوئی غریب لوگوں کا کھانا جانا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں, پھر تو حرام ہوگا. تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا, زیادہ اس میں نٹی گٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نام کا تو پکا لیں بس, ٹھیک ہوگا. کیا ختم کی چیز کھانا جائز ہے؟ ختم سے مراد اگر یہ ہمارا جو پبلکلی چل رہا ہے مروجہ جو ختم ہے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ اللہ کے نام کا ہے تو آپ کھا لیں. اگر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے, 11ویں علی سرکار خوش ہو جائیں گی, فلاں یہ وہ, تو پھر تو نہ کھائیں. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کا پھر جائز ہے. مسئلہ 74 میرا اصال ثواب کے اوپر دیکھ لیں, اس میں نے بتایا. جس مسجد میں ہر مہینے 11ویں شریف دی جاتی ہو, اشرف صاحب تہاڈی مسجد ہوندی ہے نا 11ویں شریف, ہن نہیں ہوندی؟ ہاں فاطمہ مسجد میں, ہاں وہاں پکی 11ویں شریف ہوتی ہے. آپ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے, کیا کسی 11ویں کے موقع پہ غنیت الطالبین کھول کے علامہ صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ یہ میں نے سوال بتایا. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ نہیں, وہ اول تو بتائیں گے نہیں, اگر بتائیں گے تو کہیں گے وہ عملی تھے. تو اس کتاب میں تو انہوں نے عملی نہیں لکھا ہوا اپنے آپ کو, انہوں نے تو کتاب و سنت سے چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. سر یہ کرنا بھی شروع کر دیں, میں کہتا ہوں عملی کہہ کے بیان کر دیں, کم از کم یہ جمود تو ٹوٹ دینا کہ پھر ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں عملی کہہ کے بیان کر دیں, پھر ہم یہ کہا کریں گے کہ پیرانے پیر تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے اور مرید کہہ رہے ہیں کہ رفع دین کرنا مکھیاں مارنا ہے. ہوں دسو پیر دی گل منی ہے کہ مرید دی؟ نہیں یہ نہیں, یہ کہانی نہیں ہوگی. کتاب چینج والی بات نہیں ابھی تک آئی ہے.
نہیں کتاب چینج والی کوئی بات نہیں ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ائمہ اس کتاب کو مانتے ہیں. یہ آپ کو نیا جو آپ کو جاہل مولوی دے لاتا ہے, یہ آئینی عدالتی بیان یہ نہیں ہوتا. وہ محلے کے ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے نا, ہم علماء کی بات کر رہے ہیں. علماء جو ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. خود الیاس قادری صاحب اور احمد صاحب بریلوی صاحب نے وہ کتاب مانی ہوئی ہے ان کی, ٹھیک ہے. یہ بات نہیں ہے. وہ چند ایک مولوی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں میں ایسے ایسے جواب نکال لیتے ہیں کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ جواب کو سیریس نہ لیا کریں, ان کے بڑے علماء سے پوچھیں. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ایک انہوں نے کہانی کرائی ہے کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے. یہ عام چھوٹے موٹے مولوی تو یہ کہانی کراتے ہیں ہر مسجد کے, لیکن اگر آپ بریلوی دیوبندیوں کے علماء سے پوچھیں نا تو وہ غصہ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کب یہ کہا ہے, ہم تو رفع الیدین کو اس کی وجہ سے منسوخ ہی نہیں مانتے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ بت رکھ کے آتے تھے, ہم تو حدیثوں کی وجہ سے منسوخ مانتے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. تو یہ پینترے بدل لیتے ہیں. یاد رکھیے گا انہوں نے پبلک کے لیے اور کہانیاں رکھی ہوتی ہیں, اور جب علمی جب وہ کہتے ہیں نا جب عدالت میں کیس پیش ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. سمجھ آئی, وہ جو میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ تو سیاسی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ جو میں نے 35 پکچر کا الزام لگایا وہ تو سیاسی تھا. اب میں معافی نامہ لکھ دیتا ہوں, میں نے سنی سنی بات آگے کر دی تھی. ان لوگوں کو نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر دیں. ٹھیک اوکے آگے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو